جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو بزرگ ان کو یا حلیموں کا ذکر دیتے ہیں کہ اس کو ورد کرو، یہ آپ کی اینگر مینجمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ غصے کو سرد کرتا ہے، یہ آپ کے اندر اس حلم کو لاتا ہے جو غصے کی آگ کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے۔ تو اسی طرح یا سلام، جب آپ کا دل اضطراب کے اندر ہے، بڑی پریشانی ہے، دل کہیں لگتا نہیں ہے تو آپ کسی بزرگ کے پاس گئے اور اس اللہ کے ولی نے آپ کو ایک ورد دے دیا، یا سلام ہو یا سلام پڑھیں، تو یہ یا سلام جو ہے وہ دل کو سلامتی اور سکون دیتا ہے۔ تو صاحب آخر کار 99 اسماء وہ دروازے ہیں جن سے سالک ذات الہی کے بحر لامحدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہر اسم اللہ کی طرف کھلنے والا ایک جھروکا ہے، اور جب تمام اسم مل جائیں تو وہ ایک ایسا نورانی گنبد بناتے ہیں جس کے مرکز میں فقط ایک ہی صدا گونجتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسرار اسماء الہیہ کی آج کی نشست میں صاحبو ہم اللہ کے جو یہ 99 اسماء ہیں ان سے ان کا جو روحانی شفا ہے اس کی طرف کو بڑھائیں گے۔ تو صاحب اللہ کے 99 اسماء صرف الفاظ یا الفاظ کی فہرست نہیں، بلکہ یہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ایک نورانی سا ویب ہے، ایک نورانی جال ہے جو پھیلا ہوا ہے، یہ ایک عرفانی نظام ہے، اور یہ ایک روحانی دواخانہ بھی ہے۔ تو اس میں ہر اسم ایک خاص لطیف اثر، ایک خاص روحانی ارتعاش اور ایک اندرونی نسخہ شفا کے طور پر کار فرما ہے۔ عربی میں اسم صرف شناخت نہیں بلکہ تاثیر ہے، ایک ایسی کائناتی صدا جو سالک کے قلب و باطن میں تبدیلی لاتی ہے۔ انہی اسماء کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اسماء الہی دلوں کے لیے انوار ہیں، اور انوار بصیرتوں کے لیے دروازے ہیں۔ تو 99 کا عدد بذات خود کمال کے قریب ایک ادھورا پن ہے، 9 سے بڑا ڈیجٹ کوئی نہیں ہے، تو یہ کمال کے قریب جو ہے وہ ایک ادھورا پن ہے، گویا ایک جھلک جو کامل وحدت کی طرف اشارہ کرتی ہے مگر اسے پوری طرح گرفت میں نہیں لاتی۔ جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ حقیقت کبھی مکمل ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ظاہر ہو کر پھر محدود ہو جائے گی۔ اگر وہ مکمل ظاہر ہو جاتی ہے تو حقیقت کبھی بھی مکمل ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہونا، مکمل ظاہر ہونا محدود ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 99 اسماء میں ایک ایسا نظام توازن قائم کیا گیا ہے جس میں ہر اسم کسی کیفیت، کسی حالت دل یا کسی روحانی جمود کے توڑ کا، یہ جو رجت آپ کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو اس کے توڑ کا ایک نورانی رمز ہے، یا آپ اسے نسخہ کہنا چاہیں تو وہ نسخہ ہے۔ حضرت ابن عربی نے کہا تھا کہ ان اسماء کو نسب
یعنی ربط و تعلق کا نظام کہا ہے، کورسپونڈنس کا نظام کہا ہے، جس میں کوئی اسم بھی جو ہے وہ دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ تو شیخ عربی کے مطابق ہر اسم ایک صفاتی دروازہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب دروازوں کے پار وہ اصل حقیقت ہے جو ہر صفت میں ظاہر ہوتی ہے، مگر کسی ایک صفت تک محدود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عرفان اسماء کو الگ الگ نہیں پڑھتے، بلکہ ان کے باہمی ربط کو اور ان کی نسبت کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی سالک الجبار یعنی قہاریت اور قوت کا اسم پڑھے تو اس کے ساتھ الرحمن یا اللطیف کو ضرور شامل کرتا ہے جی، تاکہ دل میں ایک توازن قائم رہے اور جلال کا اثر جو ہے وہ جمال کے ساتھ بیلنس کے اندر جو ہے وہ آ جائے۔ تو یہی صوفیانہ فہم ان اسماء کو محض ورد یا اذکار سے بلند کر کے ایک اسپرچول سائنس کے طور پر وہ سامنے لے کر آتی ہے۔ ایک قلبی الجھن ہو، ایک نفسیاتی کوئی مینٹل اضطراب ہو، انزائٹی ہو جی، یا ایک روحانی خلا ہو، ہر حالت کے لیے کوئی نہ کوئی اسم اپنے مخصوص آہنگ، وزن اور کیفیت کے ساتھ ایک شفا ہے۔ جیسے جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو بزرگ ان کو یا حلیموں کا ذکر دیتے ہیں کہ اس کو ورد کرو، یہ آپ کی اینگر مینجمنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، یہ غصے کو سرد کرتا ہے، یہ آپ کے اندر اس حلم کو لاتا ہے جو غصے کی آگ کے اوپر پانی ڈال دیتی ہے۔ تو اسی طرح یا سلام، جب آپ کا دل اضطراب کے اندر ہے، بڑی پریشانی ہے، دل کہیں لگتا نہیں ہے جی، تو آپ کسی بزرگ کے پاس گئے اور اس اللہ کے ولی نے آپ کو ایک ورد دے دیا، یا سلام ہو یا سلام پڑھیں جی، تو یہ یا سلام جو ہے وہ دل کو سلامتی اور سکون دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ انزائٹی میں ہیں، پینک ہیں، انتشار میں ہیں، غیر مستقل مزاجی میں ہیں، تو آپ کسی اللہ کے ولی کے پاس چلے گئے اور اللہ کے ولی نے آپ کو یا صبورو کا ورد دے دیا، تو یہ یا صبورو اضطراب میں آپ کے اندر ٹھہراؤ کو پیدا کرتا ہے، یہ علاج کرتا ہے اس قلب کی بیماری کا جی۔ تو اہل دل ان اسماء کو روحانی تسبیح کے دانوں کی مانند ایک ایک کر کے نہیں بلکہ ربط و ترتیب سے پڑھتے ہیں، تاکہ بیلنس جو ہے وہ قائم رہے۔ وہ انہیں اس طرح جمع کرتے ہیں جیسے کوئی موسیقار سروں کو جوڑتا ہے، ہر اسم ایک سر، ایک آہنگ، ایک کیفیت، اور جب تمام اسماء ایک خاص ترتیب میں ادا ہوں ایک ڈیوائن سمفنی کریٹ ہوتی ہے۔ تو وہ ڈیوائن سمفنی جو ہے وہ روح پر ایک مکمل ہم آہنگ نورانی غزل جیسے نازل ہوتی ہو، اس ڈیوائن سمفنی سے، جو صرف زبان سے نہیں بلکہ قلب اور روح سے پڑھی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر اسماء وہی مؤثر ہے جو دل کے آئینے پر لکھا جائے، جو اسم صرف زبان سے نکلے وہ ہوا ہے، اور جو دل سے نکلے وہ دعا ہے، اور جو روح سے نکلے وہ تجلی ہے۔ تو صاحبو، 99 اسماء الہی کا یہ نظام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب اسم صرف اللہ کے تعارف کا ذریعہ نہیں
بلکہ خود انسان کے تعارف کا راستہ ہے۔ ہر اسم دل کے ایک مقام، روح کے ایک پہلو اور نفس کی ایک کیفیت کو چمکاتا ہے۔ جو اسم اللہ کے ایک جمالی پہلو کی نشاندہی کرتا ہے، وہی اسم انسان کے کسی پوشیدہ لطافت کو بیدار کرتا ہے۔ جو اسم قہر و جلال کا پتہ دیتا ہے، وہی سالک کو اس کی کمزوریوں سے آگاہ کر کے ضبط و صبر سکھاتا ہے۔ تو صوفیاء نے ان اسماء کو نہ صرف نفسیاتی بلکہ صوتی و جسمانی شفا کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ بعض اسماء مخصوص لے پر بھی پڑھے جاتے ہیں، دھن پر بھی پڑھے جاتے ہیں، تاکہ دل کی تال کے ساتھ وہ صوتی نور کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے دل کی تار۔ جی تو یونانی، ہندی اور تبتی روایات نے بھی ایسے ہی جو ہے وہ آپ کیا انہیں بولتے ہیں، منترا ہیں، یعنی دہرانے کے بہت سارے نام جو ہے وہ استعمال ہوتے رہے ہیں جتنی بھی مذہبی روایات رہی ہیں۔ مگر ان سب میں جو چیز اسماء الہیہ کو منفرد بناتی ہے وہ ہے ان کا ذاتی ربط۔ یہ اسم صرف صوتی اثر نہیں رکھتے، بلکہ یہ ایک زندہ تعلق ہے، ایک زندہ ریلیشن شپ ہے۔ تو صاحب آخر کار 99 اسماء وہ دروازے ہیں جن سے سالک ذات الہی کے بحر لامحدود میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہر اسم اللہ کی طرف کھلنے والا ایک جھروکا ہے، اور جب تمام اسم مل جائیں تو وہ ایک ایسا نورانی گنبد بناتے ہیں جس کے مرکز میں فقط ایک ہی صدا گونجتی ہے، ہو، وہی ہو جو ہر اسم سے آگے ہے، ہر صدا کے بعد کی خاموشی ہے، اور ہر اسم کی آخری حقیقت ہے۔ ہر اسم کی صدا ایک دعوت ہے، مگر اصل حضوری اس میں ہے جہاں صدا ختم ہو جائے اور دل سراپا سجدہ بن جائے۔